نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 107 سورہ التوبہ آیت نمبر 53 سے 63 تک۔ مزید منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، یعنی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ منافقین سے کہہ دیں انفقو خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او یا کرہن ناخوشی سے، لن ہرگز نہیں، یتقبل قبول کیا جائے گا منکم تم سے، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، قومن لوگ، فاسقین نافرمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ یہاں پر انفقو کا جو لفظ آیا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں یہ لفظ یا تو شرط یعنی کنڈیشن اور جزا کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ آگے کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، انکم کنتم قوما فاسقین، یعنی تمہیں اس خرچ کرنے کی جزا کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ تم فاسق ہو۔ یا پھر یہ لفظ امر بمعنی خبر ہے، یعنی انفقو سے خبر دی جا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو، اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قبولیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کا انفاق قبول نہیں کریں گے، اور یہاں پر آبویسلی خرچ کرنے سے مراد اپنی ذات پر خرچ کرنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں قبول کرے گا؟ کیونکہ یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ جد بن قیس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریزن دیا تھا کہ وہ جہاد میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ رومی عورتوں کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ ایک طرح کا بہانہ تھا جو اس نے کیا کیونکہ وہ جہاد پر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ لوگ خرچ کریں خوشی سے یا مجبوری سے، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ ہی قبول کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ یعنی منافق لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے کبھی صدقہ نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں یا تو ریاکاری کے لیے یا پھر مجبور ہو کر۔ تو انسان جب بھی اطاعت کرے اور خوشی سے نہ کرے، یا پھر خوشی سے کرے لیکن ساتھ نافرمانی کے کام کریں، تو اللہ ایسے کچے ایمان والوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان اچھے برے کام کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرے تو برے کاموں کی وجہ سے وہ اچھے کام دھل جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام بھی کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ برا کام بھی کر رہا ہو تو برے کاموں کی وجہ سے وہ اچھے کام دھل جاتے ہیں۔ برے کام ان اچھے کاموں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان یہ کہ تقبلا قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے مال، الا مگر اس بات سے، انہم بے شک انہوں نے کفروا کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پہلی وجہ یہاں پر کہ ان کے صدقات کیوں قبول نہیں کیے جائیں گے، کفر ہے۔ ولا یأتون، اور نہیں وہ آتے، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ کسالى سست ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ ان کے صدقات کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے نماز میں سستی۔ ولا اور نہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ کارہون ناپسند کرتے ہیں۔ تیسری وجہ کہ وہ کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔
یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ان کے صدقات کی عدم قبولیت کی 3 دلیلیں بیان کی ہیں۔ پہلی کہ ان کا کفر اور فسق ان کے صدقات کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، یہ کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ کہ یہ کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید نہیں رکھتے اور نہ اس کو چھوڑنے کی سزا انہیں خوفزدہ کرتی ہے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ تو اس وجہ سے بھی ان کے دل میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ دیکھیے امید اور خوف ایمان کی علامت ہے جس سے یہ منافقین محروم ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری وجہ یہ بتائی کہ یہ کراہت سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 وجوہات بیان کی ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا، اور اگر کسی میں یہ تینوں ہوں تو پھر کیسے کوئی عمل اللہ قبول کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے صدقات کیوں قبول نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نیک کاموں کی قبولیت کی یہاں شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان چاہیے، خلوص نیت چاہیے، تقوی چاہیے، اور دوسری شرط کہ مزید نیکیاں کرنا، یعنی اگر کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں اور اضافہ کرے، دن بدن اس میں اور اضافہ کرے۔ تیسرا یہ کہ کوئی بھی کام اگر کرے نیک کام تو وہ محبت اور شوق کے ساتھ ہو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر دل کی کراہت ہے تو obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح سے منافقت نہ کرنا، کیونکہ دیکھیں منافق شخص کی اور بھی علامات ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اسی طرح سے وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ تو منافقت سے بچنا، تبھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول کریں گے۔ پھر اسی طرح سے نماز میں سستی نہ کرنا، پھر اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا، ٹال مٹول سے بچانا خود کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ نیک کاموں کو اللہ کب قبول کرتا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک بھی اگر ہوگی، کوئی اگر ایک بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا، کہاں تینوں کی تین ہوں۔ اور ان منافقین میں تینوں کی تینوں وجوہات موجود تھیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کا کفر اور فسق بیان کیا گیا قرآن پاک میں، پھر آپ دیکھیے کہ ان کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اور اس چیز کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 142 میں بھی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت کم۔ ایکچولی منافقین کی یہ مجبوری تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جانتے تھے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو اہل ایمان کو اس کے متعلق شبہ ہوتا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ مسلمان تو بڑے شوق سے اور محبت کے ساتھ اذان سنتے ہی مسجد کا رخ کرتے تھے، مگر منافقین کے لیے اس وقت قدم بھاری ہو جاتے، دل ان کے بوجھل ہو جاتے اور ان کے چہروں کی رونق اڑ جاتی۔ وہ بس مجبوراً آتے تھے، سست ہو کر، کاہل ہو کر، اور محض ان کو اپنی اٹینڈنس لگوانی ہوتی۔ ایکچولی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں شامل ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی یہ وجہ بیان کی ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ یہ نماز کی طرف سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو منافق جو یہ معیارات یہاں دیے گئے ہیں اس پر پورے نہیں اترتے۔ دیکھیں برات مشرکوں سے کی گئی سورۃ توبہ میں، لیکن کوئی بھی شخص یہ 3 کام کرے گا جس میں ایمان لائے گا، نماز پڑھے گا پورے دل کے ساتھ، اور اسی طرح سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا پورے دل کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی نیک عمل ہیں اس کو قبول کرے گا۔ لیکن جو یہ 3 کام نہیں کرے گا obviously اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ، پس نہ تعجب میں ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اموالہم، مال ان کے، ولا، اور نہ اولادہم، اولاد ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ منافق کے مال اور دولت
اولاد اور ان کی دنیاوی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ نہ ہوں، یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد سے آپ بالکل بھی امپریس نہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو لوگوں کی کیا چیز ہمیں امپریس کرتی ہے؟ اوبویسلی ان کے پاس اگر مال ہے وہ بہت زیادہ ہے، پھر اگر اولاد ہے اور وہ بھی فرما بردار، تو اوبویسلی ہم اس سے امپریس ہوتے ہیں، کیونکہ مال کی کثرت اور اولاد کا ہونا یہ سب دنیاوی کامیابی ہے، اور اولاد دنیاوی اعتبار سے اگر فرما بردار ہے تو اوبویسلی وہ بھی ایک سکسیس ہوتی ہے۔ اب ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال دے رکھا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی بیسس پر انہوں نے اس کو بنایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال اور دولت سے امپریس نہ ہوں، حیرت زدہ نہ ہوں، یہ چیز آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اس کے دھوکے میں آپ نہ آ جائیں، یہ تو انہیں ڈھیل دی گئی ہے، ان کو اس چیز پر ڈھیل دی گئی ہے۔ انما بے شک یریدو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو بہا ساتھ ان کے، یعنی ساتھ ان چیزوں کے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، وتزہق اور نکلیں انفسہم ان کی جانیں، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر ہوں۔ یہاں پر تزہقہ کا جو لفظ آیا ہے زاہا قوف سے ہے، غم اور دشواری سے نکلنا، یعنی کسی چیز کا مٹ جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد ان کے غم کا سبب بنیں گے، اور اس کی جان اسی غم میں نکل جائے گی، یعنی ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ اسی ٹینشن میں مر جائیں گے، یعنی اپنی جان کو لگا لگا کے انہوں نے مال و دولت حاصل کی، اور اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے دن کا چین اور رات کا سکون لگا دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی دونوں چیزوں سے ان کو عذاب دے گا، اور اس حال میں ہی یہ مر جائیں گے، اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ دیکھیں، مال اور اولاد پر دین اور آخرت کو ترجیح نہ دینا آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ کسی کے پاس بھی اگر مال بہت زیادہ ہے اور اس کی اولاد بھی بہت فرما بردار ہے، اور وہ ان دونوں چیزوں کو فوکس کیے ہوئے ہے، اور وہ دین اور آخرت کو فوکس نہیں کرتا، ترجیح نہیں دیتا، تو obviously یہ دونوں چیزیں اس کے لیے آخرت میں عذاب کا سبب بنیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ تغابن آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے، کیونکہ اگر یہ مال حلال راستے سے نہیں کمایا گیا، اور اگر یہ اولاد دین کے راستے میں نہیں لگائی گئی، ان کی دینی تربیت نہیں کی گئی، تو obviously یہ فتنہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جس مال میں اللہ کا حق نہیں، اور اگر فرما بردار اولاد نہ ہو، یعنی اللہ کی فرما بردار نہ ہو، تو ایسے مال پر اور ایسی اولاد پر کیا خوشی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کو ان کے مال اور اولاد سے ہی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سزا دے گا۔ ایکچولی منافقین کی اولادیں مسلمان ہو گئی، اور ان کے معیار کے مطابق، یعنی منافقین کی اولادیں جب مسلمان ہو گئیں تو ان کے معیار کے مطابق مال و دولت عزت نہ تھی، بلکہ ان کی اولادیں یہ سوچتی تھیں کہ جو جتنا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ اتنا ہی مکرم ہے، یعنی اس کی عزت کس چیز میں ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اولادیں تو ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ obviously یہ منافقین جب اپنی اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار دیکھتے تھے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ ان کی اولادیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور مال کے اعتبار سے بھی اپنی اولادوں کی نظروں میں گر گئے، کیونکہ وہ مال ان بچوں کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا تھا۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ مال کے اعتبار سے سزا یوں بھی ہے کہ اس کی مینجمنٹ کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو خرچ کرنا، اور سب سے بڑھ کر ان کو ان تمام چیزوں میں سکون نہیں تھا، اپنے دن رات کا چین انہوں نے برباد کر لیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں مال اور اولاد کی کثرت ہوگی تو پھر وہ اس کی آزمائش بھی ہے۔ یہ منافقین بظاہر یہ پا کر بڑی خوشی محسوس کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے ذریعے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ تو مال اور اولاد اللہ کی اطاعت اور ایمان کے بغیر فتنہ اور عذاب کا سبب ہے۔
لیکن اگر مال حلال طریقے سے کمایا جائے اور اچھی اور نیک جگہ پر خرچ کیا جائے تو خوشی کا باعث ہے، اور اولاد کی دینی تربیت کی جائے اور ان میں اللہ کا خوف ہو تو وہ والدین کا حق رکھیں گے اور اللہ والے بھی ہوں گے، تو یہ بھی خوشی کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے اور صدقہ جاریہ کے لیے بس 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک مال جو نیک جگہ خرچ ہو، ٹھیک ہے، دوسرا نیک اولاد ہو جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، اور تیسرا علم جو لوگوں کو فائدہ دے، یعنی اس نے لوگوں کے درمیان علم پھیلایا اور وہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حدیث میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اولاد اور مال صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، لیکن جب اس کی اولاد نیک ہو اور اس کا وہ پیسہ اچھی جگہ پر لگے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہی دونوں چیزوں سے عذاب دے گا۔ یہ منافقین اپنے لیے ان دونوں چیزوں کو خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی 2 دنیاوی نعمتوں سے انہیں عذاب دے گا اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے ڈر، خوف اور گھبراہٹ کے بارے میں بتایا۔ یہ بتایا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اور یہ قسمیں ان کی جھوٹی قسمیں تھیں، اور کھانے والے obviously منافقین تھے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں انہم، بے شک وہ، لمنکم، البتہ تم میں سے ہیں، یعنی یہ منافقین سچے مومن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان منافقین کی منافقت کو کھولا ہے، یعنی منافقین کو کسی حال میں بھی چین نہیں، وہ ہر وقت سہمے اور دہشت زدہ رہتے ہیں۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور obviously وہ اسلحہ کی تیاری کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنی سواریوں کی خرید و فروخت کا بھی سامان کرتے ہیں، ایک طرح سے مجاہدین جہاد کے جذبے سے بہت بھرپور تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہاں منافقین کے دل بجھے سے ہوتے ہیں، ان کے چہرے غمگین ہوتے ہیں، اور ان کو یہی فکر لگی ہوتی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اگر ہمیں اس جنگ میں ساتھ چلنے کا حکم آ گیا تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہم جانا تو نہیں چاہتے۔ اور دوسری طرف ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں ان کا یہ نفاق مسلمانوں پر کھل نہ جائے، یعنی جو منافقت ہے وہ ان مسلمانوں پر کھل نہ جائے، اسی لیے وہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے کہ وہ بھی مخلص مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس منافقت کو کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، حالانکہ نہیں، ہم وہ، منکم تم میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ولکنہم، اور لیکن وہ، قوم لوگ ہیں، یفرقون، ڈرتے ہیں، کہ وہ تو بس اس ڈر سے قسم کھاتے ہیں کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، یعنی یہ منافق ڈرپوک ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس منافقت کے پیچھے دنیا کا مفاد اور دنیاوی نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے عزت بناتے ہیں اور اللہ کے سامنے عزت نہیں بناتے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت ان کو ڈراتی تھی، مسلمانوں کا جہاد کا جذبہ ان کو ڈراتا تھا، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو نماز بھی پڑھنا پڑتی تھی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی تھی، اور ان نیک اعمال کا کرنا دل سے نہیں ہوتا تھا، یہ دلی طور پر یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا کریں، مجبور تھے۔ اور آپ کو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پتہ چلے گا کہ منافقین جو ہیں وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے ان کی منافقت کہیں کھل نہ جائے، ان کا یہ جو اسٹیٹس ہے، یعنی منافقت کا اسٹیٹس ہے، وہ مسلمانوں کے سامنے کھل نہ جائے۔